لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم والقرآن الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صلوات پڑھ دیں محمد. صاحبان علم مسلمان ملت، قرآن مجید سورہ شورى کی آیہ کریمہ ہے جہاں پر ارشاد ہو رہا ہے کہ قل، میرے حبیب آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں تم سے کسی طرح کا کوئی سوال اجر رسالت کے متعلق نہیں کرتا سوائے اس کے کہ میرے قرابت داروں سے محبت کروں. یہاں پر تفسیر میں ہمیں ملا کہ شان نزول کیا ہے، تو بتایا گیا کہ جس وقت پیغمبر اسلام نے دین اسلام کو مستحکم کر دیا تو مدینے میں آپ موجود ہیں، تو انصار میں سے کچھ لوگ آئے اور آنے کے بعد کہا کہ یا نبی اللہ، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اسلام اس وقت عروج پر ہے اور بہت سے لوگ آپ کے یہاں آتے ہیں، تو اگر آپ کو خواہش ہو اور محسوس کریں تو ہم آپ کی خدمت میں کچھ پیش کریں، کیونکہ آپ نے اتنی خدمت کی ہے لہذا اس کا کچھ اجر ہمیں بھی دینا چاہیے. نبی خاموش ہیں، تاریخ بتاتی ہے نبی کا کوئی جواب نہیں ہے کہ ایک مرتبہ یہ آیت نازل ہوئی قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ میرے حبیب ان سے کہہ دو کہ ہم رسالت کے سلسلے میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتے سوائے اس کے کہ میرے قرابت داروں سے محبت کرو. دیکھیے سوال کیا تھا انصار کا. میں ذرا سا رک کے اپنے چھوٹے بھائیوں کی خدمت میں بچوں کے لیے یہ علم رہے ان کو کہ جو مکے سے چل کے نبی کے ساتھ آئے تھے انہیں مہاجرین کہا جاتا ہے، اور جو مدینے سے نبی کے ساتھ کلمہ پڑھ کے کھڑے ہوئے انہیں انصار کہا جاتا ہے. تو انصار یعنی مدینے والوں نے یہ خواہش پیش کی تھی یا نبی اللہ جو کہیے زر و جواہر ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. میرا دل چاہا میں سوال کروں یا نبی اللہ، انہوں نے تو کچھ دینے کی بات کی تھی، بھئی آپ جو کہیے ہم آپ کی خدمت میں زر و جواہرات پیش کر دیں، مگر اللہ سے صاحب پوچھا جائے معبود اجر رسالت کے بارے میں کوئی سوال نہیں ہے بلکہ میرے قرابت داروں سے محبت کرو. یہ محبت کا سوال کیوں ہے؟ ذرا غور کیجئے گا. میں چاہتا ہوں آپ پوری بیداری کے ساتھ، میں زیادہ وقت نہیں لوں گا لیکن جتنی دیر بھی میں آپ کے درمیان میں ہوں میں چاہتا ہوں پورے ہوش و حواس کے ساتھ آپ بزم فرش اعضاء میں میرے ساتھ چلیں. ذرا ایک سوال ہے میرا کہ مالک سوال کیا ہوا تھا، جواب کیا دیا گیا؟ دیکھیے غور کیجئے گا. بھئی اجر رسالت نہیں چاہیے. شاید قدرت آواز دے کہ جب اسلام خطرے میں تھا سب سے پہلے مدد کرنے والا کون تھا؟ آج تو اسلام مستحکم ہو گیا ہے، جب اسلام کو ضرورت تھی تو کسی مرد نے نہیں دیا ہے، خاتون نے دولت دے دی ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد آل محمد. شاید یہ ہمیں جواب ملے. سنو، جس وقت ضرورت تھی خاتون نے مدد کیا،
آج جب ضرورت نہیں ہے مگر اس کے بعد بھی آ کر اپنا سینہ چوڑا کر کے آواز دے رہے ہیں، یا نبی اللہ جو لینا ہو لے لیجئے۔ میں کہوں گا غربت کے عالم میں مدد ہونا اور ہے، استحکام کے موقع پر مدد کرنا اور ہے۔ ایک صلوات پڑھ رہے ہیں محمد علیہ محمد۔ اور پھر شاید اس کے پیچھے راز یہ بھی ہو کہ ہمیشہ یاد رکھیے گا، جب آپ کوئی کمیٹی بنانے لگے، مثلا کوئی انجمن ہے، کوئی تنظیم ہے، ہم بھی آ گئے، کچھ لینا ہو مجھ سے لے لیجئے، تو آپ کو معلوم ہے ان آدمی کا چہرہ دیکھا جاتا ہے، اس کا ظرف دیکھا جاتا ہے، تب اس سے لیا جاتا ہے۔ کیوں؟ معلوم ہوا ضرورت تو تھی 1,00,000 کی، ہم نے دیا 10,000، لیکن جب وقت آیا تو ہم نے تقاضا بھی کر دیا۔ اس کا مطلب ہے ہر ایک سے مال نہیں لیا جاتا ہے، جن کا ظرف ہے ان سے لیا جاتا ہے۔ قدرت دیکھ رہی تھی صاحب ظرف ختیجہ ہے، کیا سن رہے ہیں آپ؟ صاحب ظرف ختیجہ ہے، یہ دینے کے بعد اعلان نہیں کرے گی، یہ ملکۃ العرب ہونے کے بعد بھی کسی موقع پر کہیں سے یہ تاریخ نے آواز نہیں اٹھائی کہ کبھی جناب ختیجہ نے یاد دلایا ہو، اے مرسل اعظم جو میری دولت تھی کہاں گئی؟ کا معلوم ہے یہ جو دے دیتے ہیں اللہ کی راہ میں کبھی سوال نہیں کرتے۔ یہ انصار ہیں جو آواز دے رہے ہیں، یا نبی اللہ جو کہیے ہم آپ کی خدمت میں پیش کر دیں، کہ یہ دینے کے بعد اسلام میں حصے دار بن جاتے، ہم حصہ ان کو بنائیں گے جنہیں خدا بنائے۔ ایک صلوات پڑھ لے محمد علیہ محمد۔ اور دیکھو محبت کا تقاضا ہوا ہے، محبت کو قیمت نہیں ہے۔ شاید اس کے پیچھے راز یہ بھی نکل آئے، اگر ہم کسی سے دولت لے لیتے تو دوسرے لوگوں کو کہنے کا موقع مل جاتا، یا نبی اللہ ہم کمزور تھے ہم دے نہیں سکے۔ پھر اس کے بعد یہ تو تاریخ ہے ماضی کی، مستقبل میں پھر ہر کلمہ پڑھنے والا عذر پیش کرتا، میرے پاس دولت نہیں، ہم غریب ہیں، کہ ہم نے تقاضائے محبت کی ہے، دولت نہیں۔ ہم نے تم سے محبت مانگا ہے، مال نہیں۔ محبت غریب بھی دے سکتا ہے اور امیر بھی، مگر آج شرط یہ ہے محبت وہی دے گا جو صاحب عرفان ہوگا، جاہل نہیں۔ ایک صلوات پڑھ رہے محمد علیہ محمد۔ اور یاد رکھنا کون اس میں صاحب علم ہے، کون اس میں جاہل ہے۔ نبی نے چھوٹی سی بات مان کے بتا دیا، محبت دل سے ہوتی ہے، دل میں اگر کدورت ہوگی تو محبت نہیں ہو سکتی، دل میں اگر حسد ہے تو قریب نہیں آ سکتا بندہ۔ اب سمجھ میں بات آ گئی، جو محبت کرے وہ پاک و پاکیزہ ہے، جو عداوت رکھے، ایک صلوات پڑھے محمد علیہ محمد۔ یا علی، ایک صلوات پڑھ دے محمد علیہ۔ مالک محبت کا دیکھو، محبت میں کئی فائدے ہیں۔ ہر ایک سے محبت نہیں، ان سے محبت کرو جنہیں اللہ محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہو، ان سے محبت کرو جس سے نبی کو محبت ہے۔ اور دیکھو ان کی محبت کا تقاضا صرف اس لیے ہوا ہے کہ جب تم محبت کرو گے تو ان کے قریب آؤ گے، اور جب قریب آؤ گے تو معرفت حاصل کرو گے۔ اور میں نے یہ دیکھا ہے جن کے اندر حسد و کینہ تھا ان کے پاس معرفت نہیں تھی، اور جن کے دل میں محبت تھی وہ صاحب علم تھے۔ بھئی قمبر کے پاس بھی علم ہے اس لیے کہ ان کے دل میں علی کی محبت ہے، اور انہیں قرآن کی خبر نہیں جن کے دل میں حسد آل محمد ہے۔ دلیل کیا ہے آپ کے پاس کہ قمبر کو علم ہے ان کو نہیں؟ ہم نے کہا دیکھنا تو آگے دیکھ لو۔ دربار میں جب مشکل پڑی مشکل کشا کو بلایا، مشکل کشا نے مشکل آسان کی تو پوچھنے والوں نے پوچھا یہ کہاں سے مسئلہ حل کر دیا؟ میرے علی نے آواز دیا قرآن سے، بتا دیا قرآن سینے سے لگانے کا نام نہیں ہے، قرآن کی معرفت حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ خالی دن بھر کوئی صاحب قرآن لیے ہوئے سینے سے لگائے ہوئے پورے شہر میں گھومتے رہے تو یہ صاحب کلام نہیں ہو سکتے۔ اور جو آغوش رسالت میں پہلے ہی دن آنکھ کھولتے ہی
کہیں توریت ہے، کہیں زبور ہے، کہیں انجیل ہے، کہیں قرآن ہے، اور سند نبی دے رہے ہیں۔ بھئی تمام ملت مسلمہ کو آواز دے کر کہنا چاہتا ہوں، اگر ہماری سند ہو تو رد کر دینا، رسالت کی سند ہے تو انکار نہیں کر سکتے۔ اور یہ بھی سنو، کیونکہ ہم نے جو کچھ لیا رسول سے لیا ہے، قبلے کی طرف رخ کرنے والے ہم رسالت کی سیرت پر، قرآن کی تلاوت کرنے والے سیرت رسول پر، نماز و عبادات سب کچھ ہم نے جو کچھ سیکھا نبی سے سیکھا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ نبی بتاتے گئے، ہم سنتے گئے اور سیکھتے گئے۔ تو پھر یہ کیا بات ہے؟ ساری باتیں تو ہماری سمجھ میں رسول کی آ جاتی ہے، اور جب یہ علی آغوش رسالت میں صحیح میں ربانی بیان کرے سمجھ میں نہیں آتا۔ اس کی بات مطلب دو ہی ہے، یا تم نے رسول کو پہچانا نہیں یا رسول سے عداوت لیے بیٹھے ہو۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد علیہ محمد۔ آئیے مثال کے لیے آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ذرا پہچانیے، معرفت نہ ہونے کی وجہ سے انسان غرور و تکبر میں ڈوب جاتا ہے۔ آپ یقین جانیے، میں نے کہیں سے پرانی گاڑی خرید لیا اور ہمارے بھائی تشریف فرماتے، ہم نے ان کو دکھانا شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا ایسی 10 گاڑیاں ہمارے علاقے میں چلتی ہیں، یہ تو بہت خراب گاڑی ہے۔ معلومات تھی نہیں، آ گئی تو غرور۔ لیکن میرے عزیزو یاد رکھیے گا، غرور وہی کرتا ہے جسے معرفت نہیں ہوتی، جسے معرفت ہوتی ہے وہ کبھی غرور نہیں کرتا ہے۔ اللہ نے آواز دیا، علی سے بڑا عالم کوئی پیدا نہیں ہو سکتا۔ اور علی کی معرفت کا عالم یہ ہے کہ جب انگلی کا اشارہ کریں تو سورج پلٹتا ہوا نظر آئے، انگلی کا اشارہ کریں تو رزق تقسیم ہو جائے۔ کہیں کوئی تاریخ لا کے مجھے دکھاؤ، ضعیف سے ضعیف تاریخ، کبھی علی نے کبھی کھڑے ہو کر مباحثہ کیا ہو۔ اللہ نے مجھے یہ طاقت دی ہے۔ نہیں میرے عزیزوں، 2 انگلیوں پہ باب خیبر کو اٹھانے والے علی نے کہا یہ طاقت ربانی ہے، یہ میری طاقت نہیں ہے۔ تو جو ہر عمل کو اللہ سے منسوب کرتا ہے وہی کامیاب ہوتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد علیہ محمد۔ اور ہم کہاں جائیں؟ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں انہی کی بارگاہ کے غلاموں کو دیکھ لیں، آل محمد سمجھ میں آ جائیں گے۔ پہچانیے، نہیں ہے معرفت، انا ہے، اور جس دن معرفت ہو جائے گی انکساری پیدا ہو جائے گی۔ میں نے کہا ان لوگوں کے پاس نہ جاؤ جن کو کہا جائے کہ صاحب یہ صاحب دانا ہیں، جن کو زمانے نے دیوانہ کہا ہے، دیوانہ سمجھ میں آ جائے تو دانائی اپنے آپ سمجھ میں آئے گی۔ میں نے دیکھا ایک مقام پر شیخ جنید بغدادی اپنے زوام میں بہت بڑا عالم ہے، ایک بار اپنے مریدوں کو لے کر چلا بغداد میں، اور پھر اچانک اس نے رخ موڑا اور صحرا کی طرف چلنے لگا۔ ان کے سارے چیلے ویلے، حضور کہاں؟ کہا چلو مجھے کسی سے ملنا ہے۔ اتنا روب تھا بہرحال کہ ان کے اندر جرأت گفتگو نہ تھی، کوئی بات کہہ سکیں۔ چلے ساتھ میں، چلے اس خرابے کی طرف، دیکھا ایک دیوانہ پتھر پر سر رکھے اپنے مست ہے۔ یہ پہنچے، پہنچنے کے بعد انہوں نے سلام کیا۔ ایک مرتبہ دیوانے نے سر اٹھا کر دیکھا، جواب سلام کیا۔ اب سوچئے آپ کون ہیں؟ شیخ جنید بغدادی، سارا زمانہ ان کو پہچانتا ہے۔ دیوانے نے پوچھا تم کون؟ انہوں نے برجستہ کہا میں شیخ جنید بغدادی۔ اچھا تم ہی ہو ابو القاسم؟ جی ہاں۔ روحانی علم دیتے ہو؟ اب بہت خوش ہو گئے، جی جی آپ نے صحیح پہچانا۔ دیکھیے پہچانیے میرے عزیزو، ایک دیوانے سے اگر اپنے علم کا اظہار کرے تو شرمندہ ہو جائے، علی کی بارگاہ میں اگر کوئی دعویٰ کرے تو کہاں جائے گا؟ ایک صلوات پڑھ دے محمد علیہ محمد۔ تم لوگوں کو روحانی سبق دیتے ہو انتہائی انکساری کے ساتھ۔ جی ہاں، ناچیز اس کوشش میں ہے کہ پہلے یہ بتاؤ لوگوں کو روحانی سبق دیتے ہو، کھانا کھانا بھی آتا ہے یا نہیں؟ بھئی عجیب منزل ہے۔ انہوں نے فوراً پہلے تو ان کو جھٹکا لگا، پھر بہت سنبھل کے کہا جی ہاں میں کھانا کھانا جانتا ہوں، جب بیٹھتا ہوں دسترخوان پہ بسم اللہ کہتا ہوں اور کنارے کنارے سے کھاتا ہوں، دائیں جانب سے لقمہ چبا چبا کے کھاتا ہوں۔ دیکھیں نتیجے میں چلیے گا، واقعہ آپ کے سامنے ہوگا، مگر کس منزل میں ہمیں پہنچنا ہے یہ پہچانیے، صدقہ ہے مولا کا۔ کہتے ہیں جی صاحب سامنے والے کا کبھی میں کھانا نہیں دیکھتا ہوں، نہ اس کا لقمہ گنتا ہوں،
تو ایک مرتبہ عجیب سا چہرہ بنایا جناب بہلول نے اور کہا کہ اسی پر تم لوگوں کے سامنے مرشد بنا ہوا ہے جسے کھانا کھانا نہیں آتا، اور یہ کہہ کہ مرتبہ اپنی رضا کو پٹکا، گرد اڑی، مٹی میں تھے۔ اب ان لوگوں کے جو چہرے تھے ان کو غصہ آیا، انہوں نے روک دیا، ٹھہرو، تمہیں نہیں معلوم؟ کہے حضور یہ دیوانہ ہے، پاگل ہے، کہ مگر 1000 دانشمندوں سے بہتر ہے۔ چلے میں جناب بہلول آگے بڑھ گئے، یہ پھر ان کے ساتھی اپنے جناب کو لے کر بڑھے، مگر آہستہ آہستہ کچھ بولے نہیں۔ پھر وہ جا کے ایک جگہ پر لیٹ گئے، پھر یہ ان کے قریب پہنچے، پھر سلام کیا۔ جیسے ہی سلام کیا کہا کون؟ میرا دل چاہا تو جوڑ کے کہوں بہلول نہ پہچانا؟ کہا سنو، جو اپنے علم کا غرور لے کر آئے اسے زمانہ پہچانتا نہیں ہے، جو در علی کا غلام و فقیر بن کے آتا ہے اسے دنیا پہچانتی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد علیہ محمد۔ پھر انہوں نے کہا حضور میں شیخ بغدادی۔ اچھا وہی جسے کھانا کھانا نہیں آتا ہے؟ گفتگو کرنے کے آداب معلوم ہیں؟ ابھی کھانے کی بات بھی تھی یا بولنے کی بات بھی؟ تو انہوں نے بہت سنبھل کر جی جی میں حضور بولنا جانتا ہوں اور بہت سنبھل کے بولتا ہوں، سامع کے معیار کے حساب سے گفتگو کرتا ہوں، اور جب سامنے والا خاموش نہیں ہو جاتا اس وقت تک بولتا نہیں ہوں، اور بہت زیادہ نہیں بولتا ہوں۔ یہیں سے سمجھ میں آیا کتنا بولتے ہیں کہ بیچ میں ٹوک دیا، جسے کھانا کھانا نہیں آتا وہ تو درکنار بولنا بھی نہیں آتا۔ اور یہ کہہ کے پھر یہ آگے بڑھ گئے۔ اب تو ان کے ساتھیوں کو اور غصہ آیا، چھوڑیے جانے دیجیے، کہاں جا رہے ہیں آپ؟ مگر میرے عزیزوں جس کی سمجھ میں آ جاتا ہے وہ کبھی چھوڑتا نہیں ہے۔ یہ پھر آگے بڑھ گئے۔ یہ جناب بہلول بڑھتے بڑھتے اچانک مڑ کے دیکھا، کیوں میرا پیچھا کیے ہو؟ اور یہ کہہ کے جیسے ہی جناب بہلول بیٹھے یہ بھی فوراً بیٹھ گیا۔ یہ بتاؤ کھانا کھانا تو آتا نہیں، بولنا بھی نہیں معلوم، سونا جانتے ہو کہ وہ بھی نہیں؟ اب انہوں نے کہا نہیں اتنا تو آتا ہے مجھے۔ کیسے سوتے ہو؟ کہا نماز عشاء ختم کر کے وظائف ادا کرنے کے بعد سونے والے لباس اوڑھ کر، اور اس کے بعد حکم رسالت اور اپنے بزرگوں کی بتائی ہوئی سیرت کے مطابق اگر آپ پہنچ گئے منزل پر، سنت نہیں کہا سیرت کہا ہے۔ ایک صلوات پڑھے نا محمد علیہ محمد۔ سیرت اور ہے، سنت اور ہے، لہذا کہ میں اپنی بزرگوں کی سیرت کے مطابق ملوث خاطر رکھ کے کرتا ہوں۔ بھئی یہ کہنا تھا کہ مرتبہ اٹھنا چاہا، کہ کمال ہے، نہ کھانا کھانا آتا ہے، نہ بولنا آتا ہے، نہ سونا آتا ہے، بس جیسے ہی کہا انہوں نے فوراً ان کے پاؤں کو پکڑ لیا، دامن سے لپٹ گئے، منت کرنا شروع کیا، حضور میں جاہل ہوں، مجھے نہ کھانا کھانا آتا ہے، نہ مجھے بولنا آتا ہے، نہ مجھے سونا آتا ہے۔ مسکرا کر جناب بہلول نے کہا ابھی تک اپنی علمیت کا دعویٰ کر رہے تھے، میں کنارے کنارے جا رہا تھا، جہالت کا اقرار کر لیا، اب میں سکھاؤں گا۔ آپ سمجھ میں آئی کوئی بات؟ کبھی مقابلہ نہ کرنا ان کے دیوانوں سے، جب دیوانے ایسے ہیں تو دانا کیسے ہوں گے؟ ایک صلوات پڑھ دیں محمد علیہ محمد۔ اب آئیے میرے عزیز آپ ذرا سا محسوس کیجئے، کیا مطلب ہے کہ کھانا کھانا نہیں آتا؟ کیا مطلب ہے کہ بولنا نہیں آتا؟ کیا مطلب ہے کہ سونا نہیں آتا؟ کہ سنو تم نے جتنی باتیں بتائی ہیں یہ سب فروعی ہے، اصولی کچھ اور ہے۔ یعنی دیوانے آل محمد نے بتایا فروع الگ ہے، اصول الگ ہے۔ ہمیں بچپن میں پڑھایا گیا کہ دین 2 حصوں میں تقسیم کر کے کہ دین کی جڑیں 5 اور دین کی شاخیں 10۔ کا سنو فروع جو ہے وہ ہے عمل، اصول جو ہے وہ ہے نیت۔ پہلے بتاؤ نیت افضل ہے یا عمل؟ بے خدا کے لیے نیت پہلے ہے یا پہلے عمل ہے؟ قدرت سے پوچھے گا تو آواز آئے گی سارے اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اگر نیت ہی صحیح نہیں تو عمل کہاں صحیح ہو سکتا ہے؟ ایک صلوات پڑھ دے محمد علیہ۔ تم نے جتنی باتیں بتائی ہیں سب فروعی ہیں، اصول اصل دیکھو کیا ہے۔ کہ سنو کھانا کتنے ہی تہذیب سے کھاؤ، مگر اصول یہ ہے کہ یہ جائز بھی ہے یا نہیں۔
مال حرام سے تو نہیں لیا ہے، ورنہ اگر لقمہ حرام دہن میں چلا گیا چاہے کتنی ہی تم نے برکتیں حاصل کی ہو سب جائز نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد آل محمد۔ اور سنو، بولنے کا بھی مسئلہ یہی ہے کہ اگر دل میں بغض و عناد ہے تو یہ نفاق ہے، اور محبت ہے تو یہ طہارت ہے، یہی ایمان ہے۔ اور اگر ایمان کے بغیر کوئی بندہ گفتگو کر رہا ہے تو چاہے کتنا بولتا رہے سب بیکار، اور جب بولے تو یہ دیکھے کہ اس میں رضا الہی بھی ہے یا نہیں۔ معلوم عوام کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر دیا، سب بیکار ہو گیا۔ نہیں، خدا کی قسم سمجھیے اس بات کو، اتنی باتیں تو بارہا آپ نے سنی ہوں گی، عوام کی خوشی کے لیے نہیں، اللہ کے لیے۔ مگر یہ بھی تو دیکھو اللہ کس بات پہ راضی ہوتا ہے؟ جسے تم نے سمجھا وہ نہیں ہے، جسے خدا بیان کر رہا ہے وہ ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد علیہ وسلم۔ اور تم نے سونے کی جو بات کی ہے وہ بھی فروعی ہے۔ اصول یہ ہے کہ سنو، سوتے وقت کسی بھی مسلمان کے لیے تمہارے دل میں بغض نہیں ہونا چاہیے، کینہ نہیں ہونا چاہیے، حسد نہیں ہونا چاہیے۔ اور سنو، اللہ کی سارے حالات جو اس کے ہیں اس کو سمجھ بوجھ کر کہ کسی غریب کا پیٹ خالی تو نہیں ہے، ہم سونے بیٹھے ہیں، ہمارا پڑوسی کس حال میں ہے، ہم تو آرام سے سونے جا رہے ہیں، ایسا تو نہیں ہے کوئی موسم ایسا ہو کہ جس میں غریب کے لیے نقصان دہ ہو جائے اور ہم سو جائیں۔ میرے عزیزوں، خدا کے لیے محسوس کیجئے، میرا دل چاہ میں کہوں اے جناب بہلول، اتنا تو آپ نے بتایا کہ اگر مسلمانوں کے لیے حسد ہے تو یہ نیند نہیں ہے، تو اگر مسلمانوں کی بات ہے تو مومنین کے بارے میں کیا خیال ہے؟ بھئی خدا کے لیے پوری توجہ دیجیے گا اس جملے پر۔ مومنین کو ناراض کر کے سونے والے کی نیند قابل قبول نہیں، تو جو امیر المومنین کے لیے بغض رکھ کے زندگی گزارے وہ کہاں تک صحیح ہے؟ میں نیند کی بات ہی نہیں کر رہا، میں حیات کی بات کر رہا ہوں۔ دشمنی آل محمد میں جو سانس لی جا رہی ہے، ایک ایک لمحے کی سانس بھی ناجائز ہے میرے عزیزوں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد آل محمد۔ جب تم نے ذرا سے دیوانے کا قصہ سنا تو لگا اللہ ایسا صاحب عرفان کہ کہنا پڑا شیخ جنید بغدادی کو کہ اب میں نے آج سیکھ لیا ہے اور میری آنکھیں کھل گئیں۔ ہم یہی تو زمانے کو بتانا چاہتے ہیں کہ آؤ در آل محمد پر، فضائل آل محمد سے دل کو اپنا سرشار کر دو، دیکھو تمہاری سوتی نیند کھل جائے گی اور تمہارے بوسیدہ ذہن جو ہیں وہ تازہ ہو جائیں گے، کیونکہ تمہیں نہیں معلوم ہے کہ جتنا ان کے قریب آتے چلے جاؤ گے اتنی کامیابی ملتی چلی جائے گی۔ اور یاد رکھو جتنا میرے قرابت داروں سے قریب ہوتے چلے جاؤ گے اتنا ہی بلند ہوتے جاؤ گے، اور جب ان سے دور ہوگے تو ہمیشہ ناراضگی ہوگی۔ آج کی تاریخ ہمارے چوتھے امام سے منسوب ہے میرے عزیزوں، آئیے ذرا تھوڑی دیر کے لیے محسوس کر لیجئے کون ہیں ہمارے امام؟ کہ علی ابن الحسین۔ یہ کون ہے؟ کہ علی کے پوتے ہیں۔ آپ خدا کی قسم ذرا محسوس کیجئے، نبی سے کہلوایا جا رہا ہے ان سے کہو کہ میرے قرابت داروں سے محبت کریں۔ محبت کا مطلب ہے صرف پنجتن ہی تک نہ رک جانا، جس کا کردار، جس کی سیرت، جس کا انداز انہی سے ملتا چلا جائے ان سے وابستہ ہو جانا۔ اور سنو، اللہ نے صرف محبت کا تقاضا نہیں کیا، ان کے قریب جاؤ گے تو سمجھ میں آئے گا یہ صاحب اختیار بھی ہیں۔ میں نے ایک مقام پر دیکھا ہے کہ جب ہشام ابن عبد الملک حج کے لیے آیا ہے، ذرا پہچانیے تو صحیح، اگر کوئی آل محمد کے متعلق ہے ہم ان کو پہچانتے نہیں ہیں، وہ ہمیشہ ذلیل ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ صاحب وہ حجر اسود کو بوسہ دینا چاہ رہا تھا، اتنا کثیر مجمع، پریشان حال، مجمع کٹے تو میں جاؤں حجر اسود کے بعد، لہذا نئے باتیں شہنشاہ وقت تھا، کرسی رکھ دی گئی، بیٹھا ہوا ہے، انتظار کر رہا ہے مجمع ہٹے۔ اچانک اس نے دیکھا کہ کوئی پیچھے سے آیا اور سارا مجمع ایسا کٹا کہ جیسے کائی، اور اتنا راستہ مل گیا کہ امام چلے گئے، بوسہ دے کر لوٹنے لگے۔ اتنے میں کسی نے پوچھ لیا ہشام یہ کون ہے؟ یعنی تم گھنٹوں سے بیٹھے ہو، کوئی تمہارا احترام نہیں کر رہا ہے، اور یہ ایسے آئے جیسے دیوار میں در بن جائے۔
میں کہوں گا بالکل ویسا ہی ہوا جیسے فاطمہ بنت اسد علی کو لے کر آنا چاہے تو دیوار راستہ بنا دے. یہی شان امامت ہے. ہشام یہ کون ہے؟ تو اس نے سوچا اگر کھل کر تعارف کرا دوں گا تو میں ذلیل ہو جاؤں گا. یہ بھول گیا تھا انہی کے تعارف میں میرے عزیز و نعمتیں ہیں. اس نے جاہلانہ انداز میں کہا میں نہیں جانتا. وہیں پہ شاعر اہل بیت جہاں پہ فرزدو کھڑے تھے برملا پھر بھی دیا. انہوں نے اچانک تعارف کرانا شروع کر دیا. کوئی انہیں جانے یا نہ جانے زمین بتھائی نے پہچانتی ہے. کوئی پہچانے یا نہ پہچانے خانے کعبہ پہچانتا ہے. کوئی پہچانے یا نہ پہچانے حجر اسود پہچانتا ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد علیہ. میرے عزیزو شہنشاہیت نہیں پہچانتی مگر بیت اللہ پہچانتا ہے. تم نہیں پہچانتے ہو حجر اسود پہچانتا ہے. وہ الگ بات ہے کہ اس نے قصیدہ پڑھا اور انہوں نے اس دشمنی میں اس کینہ میں اس کو قتل کروا دیا. میں کہوں گا تلوار چلانا آسان ہے محبت کرنا مشکل ہے. اور پھر یہی امام کا عالم یہ ہے میرے عزیزو کہ ان سے زیادہ نہ کوئی مصیبت زدہ ہے ان سے زیادہ کسی نے مصائب برداشت کیے ہیں مگر اس کے بعد بھی چاہنے والوں کی مدد عجیب انداز میں کی ہے. جب کوئی سائل آیا تو کبھی خالی ہاتھ واپس نہ گیا. اور دوسری بات میرے عزیزو ہمارے کیا بلکہ پوری دنیا میں آپ نے اخبارات اور نیوز کے ذریعے میڈیا کے ذریعے سنا کہ صاحب بہت سے غریبوں کی مدد بھی ہے. میں چوتھے امام کے حوالے سے انہی کو توسل دیتا ہوا ان کے وسیلے سے عرض کر رہا ہوں اگر یہ بات ذہن عالی میں رہ جائے میرے عزیزو اطلاع کر دی گئی ہے کہ ہمارے دروازے پر غلہ بٹ رہا ہے جسے چاہیے آ کے لے جائے. مگر یہ شان امامت نہیں تھی. ہم نے اپنے دروازے کو ضرور کھولا. لوگوں نے اعلان عام کر دیا ان کے دروازے پہ چاہیے مل رہا ہے لیکن امامت نے اپنا دروازہ نہیں کھولا بلکہ رات کی تاریکی میں خود تلاش میں نکلے ہیں. بتایا امام نے کہ سنو بڑا سا دروازہ کھول کے دینا اور ہے خود کسی کے دروازے تک پہنچ کے دینا اور ہے. سخاوت یہ نہیں ہے ایثار یہ نہیں ہے کہ بھیڑ لگی ہے کہ اوپر لوگ گر رہے ہیں اعلان ہو رہا ہے ذلت بھی ہو رہی ہے بھگائنا بھی پڑ رہا ہے. کیوں اتنا مجمع آ گیا؟ تم تو کل لے گئے تھے تمہیں پرسوں دیا گیا تھا آج کیسے آ گئے؟ امام روزانہ ایک ایک دروازے میں جا رہے ہیں لینے والے کو خبر نہیں کون دے رہا ہے. میرے عزیزو یہ ہمارے چوتھے امام ہیں انہی کے عزیز انہی کے قریبی. رات کی تاریخ میں امام کا چہرہ ڈھکا ہوا ہے لے جا کے جیسے ہی دیا کہنے والا امام کے منہ پہ کہہ رہا ہے کہ اللہ آپ کو سلامت رکھے اچھا رکھے. ایک علی ابن الحسین ہمارا رشتہ دار ہے ہماری خبر نہیں لیتا اور ایک آپ ہیں جن کو ہم لوگ نہیں پہچانتے مگر دے رہے ہیں. مگر اللہ کو سلام یا میرے مولا کوئی اور ہوتا ناراض ہو جاتا چہرہ دکھا دیتا. امامت نے آواز دیا سنو چہرہ دکھا کے دینا اور ہے چھپا کے دینا اور ہے. یہ تو اس وقت پتا چلا کہ جس وقت امام کو غسل دینے کی باری آئی ہے تب معلوم ہوا کہ یہ کیسا نشان ہے. بس عزادارہ نے مظلوم کربلا 25ویں ماہ محرم ایک نئی صفحہ ازا پھر بچھ گئی. 10 دن تک آپ نے کربلا کے شہیدوں کا ماتم کیا تھا. آئیے میرے ساتھ ایسا چلیے بیوی شہزادی کونین کی خدمت میں. بیوی آج آپ تشریف لے آئی کا خبر نہیں تمہیں میرے گھر میں ایک جنازہ پھر رہا گیا. کس طریقے سے امام نے وقت گزارا ہے وہ آپ کے علم میں ہے. کربلا معلیٰ کی ساری مصیبت دیکھنے والے چوتھے امام واپس مدینہ آئے میرے عزیزو کسی سے کوئی مطلب نہیں ہے. منہال جیسے ساتھی جناب منہال جو امام کے بہت قریبی کوئی ہے ان سے سوال کرے آواز دیں گے ہم تمہیں حیرت ہوگی سن کے تم کتنا گریا کرو گے امام کے نام پر. مگر چوتھے امام کا عالم یہ ہے کہ جب میرا گزر ہوا تو میں نے دیکھا کہ پانی گر رہا ہے میں نے دامن بچانا چاہا تو کلیس نے کہا خبردار یہ امام کے آنسو ہے امام گریا کر رہے ہیں
منہال نے اجازت حاصل کر لی، مولا کی خدمت میں آ گئے اور ایک مرتبہ چاہا کہ امام کو دلاسا دے دیا جائے، غضب ہو گیا، مولا کب تک روئیے گا، مولا کب تک گریا کیجئے گا، کہا تم نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ اتنا بتا دو جناب یعقوب کے کتنے بیٹے تھے؟ کہا 12 بیٹے تھے، کتنے بیٹے جدا ہو گئے؟ کہا ایک یوسف، انصاف سے بتاؤ جس کا ایک یوسف جدا ہو وہی ماں وہ نبی اتنا گریا کرے کہ آنکھوں کی بینائی چلی جائے، اور ایک دوپہر میں جس کے 12 یوسف۔ جناب منہال نے بڑی ہمت کی کہ مولا مگر جناب یعقوب کے لیے نیا نیا واقعہ تھا، آپ کیا تو شہادت میراث ہے، میں یہ سننا تھا کہ پھر آواز دیا منہال تم نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا، جب ایک شہادت میراث ہے، کیا کربلا سے کوفہ سے شام تھا، ارے میری پھوپھیوں کو پہلے حرم کو کس طریقے سے لایا گیا، بس اللہ علیہ مظلوم کربلا میں کس طرح ہو جائے۔ اس سال آپ نے محسوس کیا نا 10 دن میں روئے ہیں آپ، رونے سے روکا نہیں گیا ہے، مگر اس سال جو آپ نے گریا کیا تو تڑپ کے روئے ہیں آپ، ہر سال روتے تھے، اس سال آپ تڑپ گئے میرے عزیزوں، کیوں کہ جیسا ہم چاہتے تھے ویسا ماتم نہ کر سکے، اے آزاداروں اتنے سی موقع نہ ملنے پر آزادار تڑپ گئے، چلو میرے ساتھ چلو کربلا، ارے بچی گریا کرے تو منہ پر تماچے پڑے، شہزادیاں گریا کرے تو لوگ نیزہ کی علی سے ستایا جائے، اور پھر اس پر شہزادی زینب سے کوئی پوچھے میں رونا بھی چاہتی تھی مگر رو نہیں سکتی تھی، بی بی کیوں نہیں روتی تھی، کہاں اس لیے نہیں روتی تھی کہ آقا حسین نے ارے سب کو میرے سبول کر دیا تھا، میں انہیں سنبھالتی یا ماتم کرتی۔ بس عزیزانو شہادت امام چہارم، بس عزیزانو اس سلسلے کی آخری مجلس بھی ہے، حسین کے ماتم نارو، حسین کے آزادارو، کوئی پوچھے ہم سے آ کر کیوں روتے ہو، کیوں ماتم کرتے ہو، تمہیں کیا معلوم کربلا میں کیا ہو گیا، پوچھنا ہے تو چوتھے امام سے پوچھو، جب آپ نے وضو کے لیے پانی منگایا آواز دیا میرا بابا 3 دن کا بھوکا پیاسا ذبح کر دیا گیا، اے آزاداروں مجھے خبر نہیں، جب امام نے اس دنیا کو خدا حافظ کہا، امام کو غسل کفن دیا گیا، مجھے خبر نہیں مگر میرا دل کہتا عجب نہیں اہتمام کے ساتھ جب جنازہ اٹھا ہوگا امام نے کربلا کا رخ کیا ہو، اے بابا ارے آپ کا لاشا چلتی زمین پر، بابا یہاں مجمع میرے ساتھ ہے، اے آزادارو امام پہ کیا گزری تھی، بس آخری مجلس تمام ہو گئی ہے، کوئی قریب سے جا کے پوچھے، شاید امام آواز دے ساری مصیبتوں کو ایک طرف کرو، اسی منزل کو دیکھو، مجلس تمام کیا ہوا تھا، جب بابا رخصت آخر میں آئے خدا حافظ کہہ کے روانہ ہو گئے، میں غشی کے عالم میں پڑا تھا، اچانک میری پھوپھی دوڑتی میرے قریب آئے، اے میرے سید سچا ارے جلدی آنکھیں کھولو کیا قیامت آ گئی، کہا پھوپھی اماں کیا ہوا، میرے لال زمین کو حرکت ہے، ارے میرے مراد میں جو چل رہا ہے، سیاندیاں چل رہی ہیں، آواز دیا پھوپھی اماں ذا پردہ ہٹائیے، اب جو پردہ ہٹا چوتھے امام کی کیفیت بدل گئی، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، ارے پھوپھی نے طرف کے سوال کیا خیریت تو ہے میرے لال، بابا کہاں ہے، اے پھوپھی اماں کٹا سر نوکے نیزہ پہ بلند ہے، ارے کوئی ہے جو میرے مولا سے پوچھے بابا کا سر